الحمدللہ رب کریم کے فضل و رحمت سے آج ہم سب یہاں رب کے محبوب نبی الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، یہ ایک لاریب کتاب ہے۔ عام کوئی بھی رائٹر ہو، جب وہ کتاب لکھتا ہے تو اس میں ڈاؤٹ فل بھی رہتا ہے کہ میری کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، کوئی زبر، زیر، پیش، کوئی شد، کوئی مد، کوئی 19-20 باہر صورت بعض دفعہ نکل ہی آتی ہے۔ اس لیے اسے لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کتاب انتہائی غور و خوض کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ پروف ریڈنگ میں فلاں علماء ہیں یا معتمد علماء نے اپنی کاوشیں ہمیں دی ہیں، ان کی کوششوں سے آج یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی کسی قسم کی غلطی اگر نظر آئے، فلاں نمبر ہے، ہمیں اطلاع دے کر شکریہ کا موقع دیجیے، اڑنا نہیں ہے، شکریہ کا موقع دیجیے۔ انسان بتقاضۂ بشریت بعض دفعہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی چیز بیان کرنے میں یا تحریر میں رہ بھی جاتی ہے تو وہ پہلے سے ہی سرنڈر کر لیتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں حاضر ہوں۔ دنیا کائنات کی یہ واحد کتاب ہے کہ رب کائنات نے جب اس کتاب کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی شک اور شبہ کو بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ محبوب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر رطب و یابس کا جو ذکر ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو نازل ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہ آخری نبی پر کتاب نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، مختلف انبیاء پر صحائف بھی نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی بات سند کے ساتھ موجود نہیں کہ رب کائنات نے یہ فرمایا ہو کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو رب خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
نازل ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے فرمایا وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کتاب آخری ہے، اور جس نبی پر نازل ہوئی ہے رب کائنات نے انہیں خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیونکہ جب بات مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کی حفاظت لوگوں سے رب فرمائے گا۔ انبیاء تو اس سے پہلے بھی آتے رہے، آدم علیہ السلام اس دنیا میں جب اگر ہوئے، رب کائنات نے انہیں لفظ جگر عطا کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام ان کے ساتھ نبوت سچ گیا، پھر وہ وقت بھی آیا، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، نوح علیہ السلام نبی بنے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے۔ انبیاء کا سلسلہ یہاں سے چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے رشتے جگر ہیں ان کی اولاد سے ہیں، اور رب کے محبوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ نبی کم و بیش 1,34,000 انبیاء ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں کم و بیش 313 رسول بھی ہیں جو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن کہیں سند کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ رب نے فرمایا ہو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے، ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کی ایک تعداد ہے جنہیں شہید کر دیا، اس کے علاوہ بھی انبیاء ان کے اوپر ظلم ہوا، انہیں شہید کیا گیا، لیکن جب بات محبوب کی آئی اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جو کتاب مصطفیٰ پر نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا، اور مصطفیٰ جو اس دنیا میں تشریف لائے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے چونکہ یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اس کے احکام چونکہ قیامت تک باقی رہنے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کا، اور جو محبوب اس دنیا میں آئے ہیں وہ چونکہ آخری نبی بن کر آئے ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور ان کی جو تعلیمات ہیں چونکہ قیامت تک چلیں گی، اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کا ہے۔ اور قرآن لاریب کتاب ہے، اس کی لاریب باتوں میں سے ایک بات یہی ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کم و بیش 200 سے زائد آیات مبارکہ ہیں، بعض صراحتاً، بعض دلالتاً، بعض اشارتاً، بعض استدلالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو قصر نبوت میں مصطفیٰ وہ آخری عید ہے اور آخری نبی بن کر آئے ہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا جو حقیقی معنی سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ سب نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والی ذات حضور آخر الانبیاء بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جو اس معنی کو بدل دے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اس آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کا مطلب
نبی بالذات ہیں، اصلی نبی. تو چونکہ اس نے قرآن کے اس معنی کو بدل دیا جو معنی مصطفیٰ نے خود بیان کیا، فرمایا دائرہ اسلام سے خارج. یعنی یوں کہہ کے وہم ڈالتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد مصطفیٰ اصلی نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی اصلی. اور معاذ اللہ جو ان کے بعد آئیں گے، جیسا مرزا قادیان نے شبہ ڈالا کہ آپ اصلی نبی تو جو ان کے بعد آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے تو وہ بھی اصلی. تو حضور کی ختم نبوت کا انکار پایا گیا، فرمایا یہ کفر ہے. اور کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد افضل النبیین ہے، سب نبیوں میں افضل، تو کیا جو بعد میں آئے گا وہ مفضول ہوگا؟ وہ مفضول اور مصطفیٰ افضل. گویا ختم نبوت کا انکار تو یہاں بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ افضل النبیین بن کر ہی آئے ہیں. میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کہ مصطفیٰ افضل النبیین ہیں، لیکن کہنے والا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت افضل ہیں تو آپ کے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ مفضول ہوگا، تب بھی حضور کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. گویا مصطفیٰ کی ختم نبوت کا انکار وہ یہاں بھی شبہ ڈال کے کرنا چاہتا ہے. اور یہاں ضروری ہے میرے امام کو اس بات کو سامنے رکھنا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جانیں کہ شک اور شبے کی بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ کس کس انداز سے، کس کس حرکت سے وہ اپنی بات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت رب خود فرما رہا ہے. حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی جہت سے نہیں آئے گا. رب کی کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، کسی زمانے کے لیے نہیں آئے گا. کوئی کہے کہ 1400 سال جب 14 صدیاں گزر جائیں گی یا 15 صدیاں گزر جائیں گی یا 20 صدیاں گزر جائیں گی، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے جو نیا نبی آئے گا وہ نبی ہوگا اور مصطفیٰ پہلے والوں کے لیے ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں کسی شک اور شبے کو گنجائش ہی نہیں، کیونکہ قرآن کا اعلان بالکل واضح ہے، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور اللہ یہ بھی فرما رہا ہے، محبوب ان سے کہیے قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. محبوب ان سے کہیے کہ اے لوگو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ جب قرآن کا اسلوب دیکھتے ہیں تو لفظ ناس کا استعمال لوگوں کے لیے آتا ہے. ناس سے مراد ایمان والے بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. جن کے پاس ایمان ہے وہ بھی اس میں داخل، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل. اگر کوئی کہے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں بات عبادت کی ہے اور لفظ انسان کا ذکر ہے. عبادت تو ان کے لیے ہوتی ہے جو ایمان والے ہیں، اور رب کائنات نے اس کا ذکر لفظ انسان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے.
تو یہاں سے پتہ چلا کہ انصاف ایمان والوں کے لیے، مفسرین نے لکھا نہیں، یہاں پر بھی ناس اپنے عموم میں داخل ہے، مراد یہاں پر ایمان والے بھی ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی یہاں پر مراد ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ وہ تو عبادت کرتے نہیں، وہ کیسے داخل ہو گئے؟ فرمایا کہ اس طرح کہ جو رب نے عبادت کا حکم دیا ہے غیر مسلم کے لیے، بے ایمان کے لیے، یہاں پر دعوت ہے کہ وہ بنیادی عبادت کو قبول کرے، اور بنیادی عبادت کیا ہے؟ وہ ایمان لے آئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آیا لفظ انسان ہے اور اپنے عموم پر ہے، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے وہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، اور جو ایمان والا ہے وہ ایمان لانے کے بعد جو رب کے احکام ہیں ان پر عمل شروع کر دے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، محبوب فرمائیے ان سے کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ خطاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، کہ سب لوگوں کے لیے اب مصطفیٰ ہی ہیں جو رسول بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی ختم نبوت پر ایک آیت ہے جو دلیل روشن بن سکتی ہے، کیونکہ دیگر انبیاء کی جب بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اور جو پیغام چل رہا ہے اسے کنٹینیو کرتے تھے، کیونکہ ایمان کی جو ابتدا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے، اور یہ پھر سلسلہ آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ وہی پیغام ہے جو آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے دیا ہے، وہی توحید ہے جو رب کائنات کی ہے، اور اس کا اعلان آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے، یہ تبلیغ کی ہے، وہی دین جو شروع سے چلا تھا، اور آج اس کا کمال ہے 14 صدیاں پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن تمہارے دین کو کمال مل گیا ہے، وہی دین کہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور چلتا چلا رہا تھا، آج جب مصطفیٰ آخری نبی بن کر آئے ہیں تو اس دین کو کمال بلکہ اکملیت جو ہے وہ رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ دین جب کامل ہو گیا تو اب مزید کسی نئے رسول کی یا نبی کی ضرورت نہیں، کہ اب کمال تو مل چکا ہے، اب مصطفیٰ ہی ہیں جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کمال ان کے صدقے میں ملا ہے، وہی اب سب کے لیے آخری نبی بن کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تو سب نبیوں کے لیے تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لیکن جب بات رب کے محبوب کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ناس کا خطاب جیسے 14 صدیاں پہلے لوگوں پر تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان پر تھا، اس وقت کے لوگوں پر تھا، خواہ وہ ایمان والے ہیں یہ بے ایمان ہے، اسی طرح تابعین پر بھی تھا، تبع تابعین پر بھی تھا، اس کے بعد کے اولیاء اللہ پر اور ان کے فالوورز پر بھی تھا، جو ایمان نہیں لائے ان کے اوپر بھی ہے، اور قیامت تک جو سب سے آخری انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت،
اس کے اوپر بھی انسان کا خطاب آتا ہے، اور مصطفیٰ ہی وہ نبی ہے جو اس کے لیے بھی آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور پھر اگر آپ قرآن دیکھیں، تھوڑا سا ڈیپلی جا کے قرآن کریم کے اندر غور خوض کریں، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی۔ دیگر انبیاء بھی آتے رہے، وہ جب آتے رہے تو تبلیغ کرتے رہے اور اپنے سے بعد آنے والے نبی کا تذکرہ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ جو بعد میں آئیں گے تم ان پر ایمان لے آنا۔ ایک ایک وقت میں کئی رسول، کئی نبی اس دنیا میں رہے، اسی روئے زمین کے اوپر وقت ایک ہی ہوتا تھا۔ ایک رسول، ایک نبی ایسے ہیں جو تبلیغ مشرق میں کر رہے ہیں، دوسرے مغرب میں ہے، تیسرے شمال میں اور چوتھے جنوب میں ہے۔ وقت ایک ہی ہوتا تھا، ہر کوئی اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے۔ لیکن جب مصطفیٰ آئے، پہلے انبیاء کا اسلوب رب کے احکام بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے نبی آئیں گے ان کی تابعداری کرنا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو قرآن کا اسلوب دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ آگے کی بات نہیں ہے، بات پیچھے کی ہے کہ جو پہلے آ چکے ہیں، جو پہلے کتابیں آ چکی ہے، ان کتابوں پر ایمان رکھنا۔ جو پہلے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آگے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جب مصطفیٰ جان رحمت پر کتاب نازل ہوئی، قرآن کریم، اس کتاب پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ یہاں پر بھی بات آگے کی نہیں ہے، لیکن پچھلے انبیاء جب اس دنیا میں تشریف لاتے رہے وہ بات آگے کی کرتے رہے، لیکن مصطفیٰ نے جو بات کی ہے یا رب نے جو مصطفیٰ کو احکام دیے ہیں، وہاں پر بات اگلے نبی کی نہیں ہے، اگلی کتاب کی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ کتاب بھی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں چونکہ نہیں آنا تھا، اس لیے رب کائنات کے محبوب نے اپنی حیات مبارکہ میں اگلے کسی نئے نبی کی نہیں بلکہ خود اپنے بارے میں فرمایا، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا میں سب سے آخر میں آنے والا۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی اور نہ آئے، وہ عاقب ہوتا ہے، پیچھے آنے والا، کیونکہ اگر کوئی اس کے بعد آئے گا تو عاقب وہ بن جائے گا۔ مصطفیٰ کی ایک صفت عاقب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث میں میرے حضور فرماتے ہیں، لی خمسۃ اسماء، اسماء تو اور بھی ہے لیکن اس حدیث میں 5 نام ذکر فرمائے۔ فرمانا احمد و محمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے، یعنی میں ایسا عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور خود اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں،
خود اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے نبیوں میں اگلے نبی کے آنے کی خبر ہوتی رہی، لیکن مصطفیٰ رب کے محبوب جب خاتم النبیین بن کر رحمت للعالمین کا تاج اپنے سر پہ سجا کر جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اگلے نئے آنے والے نبی کی خبر نہیں دی، بلکہ اپنے بارے میں بتایا کہ میں ہی آخری ہوں، اور یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ خود یہ معنی مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف آیا، پچھلی کتاب کے بارے میں کہا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور ساتھ میں خوشخبری بھی دی تھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں اس بات کی میرے بعد ایک رسول آئیں گے، وہ میرے بعد ہوں گے، یأتی وہ آئیں گے، من بعدی وہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ جو خبر ہے یہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ آگے ایک اور نبی آئیں گے، یہ خبر وہ دے رہے ہیں۔ ان کی خبر اگر معتبر ہے، ان کی خبر اگر معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، تو جو ان کے بعد اللہ کے نبی آئے ہیں جن کے آنے کی خبر انہوں نے دی تھی، وہ اگر یہ خبر دے لا نبی بعدی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو کیا وہ خبر معتبر نہیں؟ حالانکہ مصطفیٰ نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اس بزم کائنات کو رب کائنات نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہی قائم کیا ہے، جن کے صدقے میں سب کچھ ہے، اور جن کے وجود کے لیے اس دنیا کائنات میں کم و بیش 1,34,000 انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اور اس کائنات کو سجایا گیا ہے، مختلف امتیں آئی، مختلف کتابیں آئی، مختلف صحائف آئے، اور یہ دنیا سج گئی، کیا ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں؟ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ رب کے محبوب اس دنیا میں آخری نبی بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی، یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائیں گے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہاں گئے؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے، اور ایک روایت کے مطابق جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ آسمانوں پر آئیں گے، یہ خبر بھی مصطفیٰ نے دی ہے، لیکن نبی بن کر نہیں، اپنی کتاب کی تعلیم دینے والے بن کر نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے امتی بن کر آپ کی ہی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی اسی کتاب کی تبلیغ کرنے والے بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی جہت سے نہیں آئے گا، اور کسی بھی زمانے میں نہیں آئے گا، جہت سے نہیں۔ اس لیے کہ مرزا قادیان نے یہ کہا تھا جب اس کے اوپر اعتراض ہونے لگے
تو کہنے لگا کہ میں تو ذلی نبی ہوں. ذل کہتے ہیں سایہ کو. وہ جو اصلی نبی ہیں معاذ اللہ انہی کا سایہ بن کر میں اس دنیا میں آ گیا ہوں. اپنے آپ کو ذلی نبی کہا, اصلی نبی نہیں ذلی نبی کہا کہ اسی نبی کا سایہ. تو اس لیے کسی جہت سے کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی طرح مرزا نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بروزی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر, بروز ظہور. وہ جو نبی آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے اور وہ انتقال کر گئے, پردہ کر گئے, آج 1400 سال کے بعد میں انہی کا بروز ہوں, یعنی انہی کا معاذ اللہ ظہور ہوں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ کسی جہت سے خواہ وہ ذلی, خواہ وہ بروزی یا تشریعی یا غیر تشریعی, اس طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا. تشریعی کا مطلب انبیاء تشریعی بھی آتے رہے اور غیر تشریعی بھی آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے, شریعت لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کتاب وہی تھی توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی, اسی کتاب کی تشریح انہوں نے کی, اسی کتاب کی تبلیغ انہوں نے کی. اس لیے آپ غیر تشریعی نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی. جیسے داؤد علیہ السلام تشریعی نبی شریعت لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی. تو علماء نے لکھا کہ کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا, کسی بھی جہت سے نہیں آئے گا اور کسی بھی زمانے میں نہیں آئے گا, کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں آئے گا, کیونکہ مصطفیٰ ہی ہے جو سب سے آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. ایک آخری بات امام اہل سنت کے حوالے سے کرتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کیا کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے یا نہیں. اب سوال کرنے والے کا انداز دیکھیں کیسا ہے. سوال تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ کیا کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے یا نہیں, آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں. لیکن سوال کرنے والے نے سوال کسی اور اینگل سے کیا, کیا کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے یا نہیں. اور میرے امام کے آگے تو ہر سوال بس ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بڑے زبردست پہ آئے تھے. فرمانے لگے وہ محمد جو اللہ پاک کے رسول ہیں, محمد نام تو کسی اور کا بھی رکھا جا سکتا ہے, وہ محمد کہ جو اللہ پاک کے رسول ہے, جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے, جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے, جو رحمت للعالمین بھی ہے اور جو خاتم النبیین بھی ہے, جو سب نبیوں کے سردار بھی ہیں اور رب کی طرف سے مالک و مختار بھی ہیں. ان جیسا نہ تو کوئی محمد ان سے پہلے آیا ہے اور نہ ان کے بعد کبھی آئے گا. آپ نے انداز بڑے زبردست انداز سے, بڑے زبردست پیرائے کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ ہر چیز کی کاٹ کر کے رکھ دی. اس بات کو ذہن میں رکھیے کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ جھوٹے دجال تو ہوں گے, ان کی کاٹ کون کرے گا؟ وہ کہ جس کے پاس علم ہے, وہ کہ جس کے پاس تائید الہی ہے. آج ہم اگر علم اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں غور و خوض کرتے ہیں, آیات بینات کو ہمارے علماء کے لکھی ہوئی تفاسیر اور تراجم کے ذریعے پہچان کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈیپلی چلے جاتے ہیں, احادیث کو پڑھتے ہیں, احادیث کی تنقید کرتے ہیں,
اچھا علم حاصل کرتے ہیں، عربی گرامر پر ہماری مہارت ہوتی ہے، استاد جو سبق دیتا ہے اسے یاد کرتے ہیں، نہ صرف یاد بلکہ دل و دماغ پر نقش لیتے ہیں، اسے نقش کر لیتے ہیں، اور اس طرح اگر اچھے انداز سے پڑھتے ہیں تو آپ کو رب کائنات وہ منصب عطا فرمائے گا کہ اس زمانے میں جو بھی ایشوز اٹھ رہے ہیں مختلف جہتوں کے ساتھ، آئے دن حضور نبی علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پر جو کوئی نہ کوئی بات اٹھتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں تغیر و تبدل کے انداز لائے جاتے ہیں، کسی بھی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہوگا جو قرآن اور حدیث کا حقیقی علم ہے۔ ہم نہ صرف پہچان سکیں گے بلکہ جو اپنے فالوورز ہیں، جو اپنے شاگرد ہیں، جو اپنی اولاد ہے، جو اپنے بھائی اور بہنیں اور عزیز و اقارب اپنا کنبہ ہے، کم سے کم ان کی اصلاح تو کر سکیں گے۔ اس لیے محنت کر کے پڑھیں۔ آج اس یوم ختم نبوت پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو سب سے آخری بات ہے، ہمارے پاس اچھا سچا اور سچا علم ہونا چاہیے، ایسا علم کہ نہ صرف وہ علم ہو بلکہ عمل کا ذہن دینے والا اور ہمارے وجود پر عمل کو پیدا کر دے۔ اس کے لیے ادب بھی رکھیے، محنت بھی کیجیے، نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی آل کی، آپ کے صحاب کی محبت اپنے دلوں میں بسائیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ رب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قدموں کی خاک کا صدقہ، امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا، آپ کے فیضان کا صدقہ ہمیں اس قابل کرے گا کہ کرنٹ ایشوز کا ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔